سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ تھوڑا پڑھوں گا، میں زیادہ نہیں پڑھنا۔ اگر بانیان مجھے کہیں گے بھی زیادہ پڑھنے کا تو میں تھوڑا پڑھوں گا، کیونکہ بابا جی یقیناً بہت زیادہ مصروف ہیں اور میں بھی شدید والا لیٹ ہو چکا ہوں۔ اسے مجلس حسین، جس معاشرے میں سامعین گرامی آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں دھوکہ ہے، فریب ہے، بغض ہے، اناد ہے، شراب ہے، بے حیائی ہے، حسد ہے، بد کرداری ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ممبر سے بیان کر سکتا ہوں، کچھ ایسی ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا۔ البتہ انسانیت کا دامن داغدار ہے۔ یہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ انسان کا لبادہ اوڑے ہوئے یہ انسان ہے یا حیوان ہے جو اپنے ہی بھائی کا لہو پی رہا ہے، جو اپنے ہی بنی نوع کی ہڈیاں چبا رہا ہے، جس کی پہچان نہیں ہو پا رہی کہ یہ آدمی ہے یا جانور۔ اسے ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کہلوا سکے، اور اسی موقع کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ مرزا غالب، جسے امام الشعراء کہا جاتا ہے، اس کا ایک مصرع تھا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کہ اس خالق لم یزل نے تو ارشاد فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اسے ایسے طریقے سے بنایا۔ تو یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں بھائی بھائی کا لہو پی رہا ہے، جہاں انسان اپنے جیسے کی ہڈیاں چبا رہا ہے، جہاں انسانیت حیوانیت کے تقاضے بھی عبور کر چکا ہے۔ اگر ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی، کیا کروں گا؟ ویسے آپس کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 2-4 ہاتھ ماروں گا، 4-5 آپ کو شعر سناؤں گا، کوئی جذباتی بات کروں گا، اور ممکن ہے کہ آپ اٹھ کے بھی بول پڑیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ پلیز جو بات کر رہے ہیں اسے اپنے دامن کے ساتھ باندھ کے لے جائیے گا۔ مجھے چھوٹا ہوں، بڑی بات نہیں کرنی، نہایت ڈر کے پڑھ رہا ہوں، میرے بہت محترم مطاع برسر میں پر موجود ہیں، اسے قبول کیجیے گا۔ یہ میرا چھوٹے سے چھوٹا سبق ہے۔ خالق آپ کو قرآن میں 2 معیار دے رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ میں نے اچھے سے اچھے بھی بنا دیے، میں نے برے سے برے بھی بنا دیے۔ نہ اس کے برے ہونے کی کوئی حد ہے، نہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے۔ جب برا ہوتا ہے تو حیوان شرمانے لگتے ہیں، درندے گھبرانے لگتے ہیں، جانور اس سے خوف کھاتے ہیں، لیکن جب اچھا ہوتا ہے تو کبھی شہ سوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کہیں ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے۔ میرے التجا سے جی اگر بیٹھے ہیں تو اپنے مجمع سے اس جملے کی مجھے صرف اتنی قیمت لے دیں جتنی بنتی ہے ان کی مسکراہٹ کی صورت میں۔ اس کے آگے میں داد کا مطالبہ بھی کروں تو میں جناب کا نہیں، میں پورے شعر نہ دیتا اور گرد و نواح کا مجرم ہوں۔ شہ سوار برق رفتار، انجم شکار، تہذیب کا دیوتا، ارتقاء کا پروردگار۔ اتنا بلند ہو جاتا ہے خدا کی قسم یہ انسان کہ اس سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے اس انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبریل امین کے پر جلیں وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے۔ جہاں سے بہت شکریہ، جہاں سے آگے جبریل امین کے پر جلتے ہیں نا، وہاں سے آگے یہ اپنی نالین لے کے جاتا ہے۔ سامعین گرامی، انسان اپنے افعال سے آسن تقویم اور اسفل سافلین کو 2 ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، انسانوں کے کام دیکھ لیں۔ انسان 2 شکلوں میں بٹ کے رہ گیا ہے، ایک شکل کو حسین کہتے ہیں، دوسری کو یزید کہتے ہیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے سامعین؟ ایک کو حسین کہتے ہیں۔ میں
جس غریب کے پاس 5 منٹ بھی اپنی قیمتی زندگی میں سے مجھے سننے کا وقت ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ جو میری تبلیغی مجالس ہیں یہ جن میں ایسی بات کرتا ہوں، اس میں میں نے کبھی صرف شیعہ کے لیے بات نہیں کی، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں، اور یہ اتنے علمی ہیں صرف ہمارے قوم میں بن چکے ہیں۔ اس سے ہٹ کے اوورآل تمام مسائل باخدا میں بڑے پیرائے پہ بات کر لوں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں صرف اور صرف یہ سارے علمی ہیں نہج بلاغہ سے دوری کی وجہ سے۔ بابا اقبال شاہ جی سے اجازت لے کر میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ سید رضی ان کا نام ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اب جملہ سنو، جن کا ہے مالک اس کا اچھا کرے، میں نے ان کی زبان سے سنا تھا۔ میں آپ سے فقط مسکراہٹ مانگ رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے، آپ پلیز مجھے داد نہ دیجیے گا، میں اسی پر راضی ہوں، لیکن آپ کی مسکراہٹ آ گئی نا تو یہ سامان سفر تو کیا میرا توشہ آخرت کہیں مکمل ہو جائے گا۔ جناب شہنشاہ حسین نقوی صاحب فرما گئے تھے، زمانے والوں یاد رکھنا، نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں، نہج البلاغہ سید رضی کے کشکول کا نام ہے۔ میں جتنا آ سکا وہ میرے مولا نے آتا۔ ادھر میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، مزیدار ترین بات، یہ جسے خالق نے ایسا طریقے سے سامعین گرامی بنایا ہے نا، اس انسان کی باڈی میں خدا کی ذات نے ایسی ایسی کوالٹی رکھ دی ہے، آپ یقین، مجھے پتا ہے میں اسلام آباد میں کھڑا ہوں، اٹلانٹک اوشن خدا کی قسم آپ کی کوالٹیز کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے۔ خدا کی ذات نے انسان کو ایسا ایسا ہنر دیا ہے کہ وہ اگر اپنی کوالٹیز کو ڈیویلپ کرے تو اس جیسا دنیا میں کوئی، دنیا میں بڑے سے بڑے فلسفر گزرے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، دنیا میں بڑے سے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، دنیا میں بڑے سے بڑے جنگجو گزرے ہیں، ان کی کوئی۔ انسان چاہے تو اچھے سے اچھا پہلوان بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا متقی بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا جج بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا خطیب بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا وکیل بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا کوزہ گر بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا شیشہ گر بن سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے، جب آپ اپنی ایک کوالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں نا تو دوسری کوالٹیز تھمنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ معاشرے میں نگاہ دوڑا کے دیکھیے گا، اگر کوئی اچھا عالم ہے تو وہ اچھا پہلوان نہیں، کوئی اچھا پہلوان ہے تو وہ اچھا جج نہیں، اگر کوئی اچھا جج ہے تو وہ اچھا اسکالر نہیں، اگر کوئی اچھا اسکالر ہے تو وہ اچھا خطیب نہیں، اگر کوئی اچھا خطیب ہے تو وہ اچھا عالم نہیں، اگر کوئی اچھا عالم ہے تو وہ اچھا ٹیچر نہیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم پورے جہان میں نگاہ، بابا اقبال سے دیدوانا چاہتا ہوں، پورے جہان میں نگاہ دوڑا کے دیکھیے گا، انسان حد ہو گیا تو فقط اپنی ایک کوالٹی کو ڈیولپ کر سکا ہے، اس سے زیادہ ضد آ جاتی ہے، انسان دو چیزیں اکٹھی نہیں لے کے چل سکتا۔ مجھے عزت حسین کی قسم، کائنات آدم و عالم میں واحد ذات ہے میرے مولا علی کی، جس کی شخصیت میں تمام کوالٹیز آ کے اکٹھا ہو گئی۔ یہ میرے مولا علی کی ذات تھی، آپ ذرا سے ہاتھ کھولیں گے اور ذرا سے مسکرائیں گے، میں اور کچھ نہیں ہوں۔ میرے مولا کی ذات میں سامعین گرامی تمام چیزیں آ کر زیادہ پڑھ چکا ہوں، مجھے کم پڑھنا ہے مزید، تمام چیزیں آ کر اکٹھا ہو گئی۔ یہ واحد میرے مرشد علی تھے، جو محراب میں تھے تو ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا، جو میدان میں تھے تو ان سے بڑا جنگجو کوئی نہیں تھا، جو ممبر پہ تھے تو ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں تھا، جو مسجد کوفہ کے اچھا باخدا کچھ کوالٹیز پیر اقبال شاہ جی ایسی ہیں جن کی آپس میں ضد ہے۔ اب ضروری نہیں جو اچھا خطیب ہے وہ اچھا جج بھی ہو، کیونکہ جج ہونا اور چیز ہے، خطیب ہونا، ریسائٹر ہونا یا ڈیبیٹر ہونا یہ اور چیز ہے۔ خطابت بیان کی روانی مانگتی ہے۔ جیسے آپ لوگ میرے سامنے مختلف شکلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مختلف فکریں بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام آپ لوگوں کی مختلف سوچوں کو اکٹھا کرے، آپ لوگوں کی تمام ٹینشنز کو بھلا کر اپنی خطابت کا دھارا اتنا تیز کرے کہ اس کے ساتھ بہا کر آپ کو لے جائے، اور آپ بھول جائیں کہ ہمارے معاملات کیسے کیسے تھے اور آپ خطیب کے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ اب جج گنا اور عدالت اور عدل وہ تمام چیزیں اس سے مختلف ہیں۔ جج، عدالت، عدل، قاضی، انصاف، جو جج کی کرسی ہے وہ ٹھہراؤ چاہتا ہے،
اسے آرام سے مقدمے کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، پھر اسے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں سزا سنانی ہے یا نہیں سنانی۔ عدل و انصاف ٹھہراؤ چاہتا ہے، خطابت روان کی بیانی مانگتی ہے، ہوتے دونوں ممبر پہ ہیں لیکن اس کا کام الگ اس کا کام الگ۔ دنیا نہیں دکھا سکتی سوائے علی کے جو ایک ہی ممبر پہ بیٹھ کے خطیب بھی تھا اور جج بھی تھا۔ عزت حسین کی قسم، وہ ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے چشم انسانیت میں، اچھا خدا کی قسم وہ ایک ممبر ہے، اس ممبر پہ علی سے بڑا سخی کوئی نہیں، علی سے بڑا کریم کوئی نہیں، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا جج کوئی نہیں، علی سے بڑا خطیب کوئی نہیں۔ پوری رات بھی علی عباس عسکری پڑھتا رہے، خدا کی قسم میں پڑھ بھی دوں، میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہاں پر صرف بات مولا علی علیہ السلام پہ چلتی گئی تو کل کی رات آ جائے گی، بھاگ کے جانے والا چھپنے والا زمانہ ہی نہیں ہے، بات مجھے لمبی نہیں کرنی، میں تمام گفتگو آپ کو 2 مصروں میں بند کروں جو کہ میں نے بالکل نہیں پڑھنے تھے، لیکن اگر آ گئے میرے سوچ میں، میرے مولا نے عطا کر دیا تو میں پڑھ لوں، اور مصرے پڑھ لوں خدائے سخن میر انیس کی۔ بابا اقبال سے ایک لمحے کی توجہ چاہتا ہوں، جناب میر تقی میر کے بعد بندہ ہی ایسا کوئی نہیں تھا جو اپنے نام کے ساتھ خدائے سخن لگوا سکتا اگر میر انیس نہ ہوتے۔ سب سے پہلے دنیا میں میر تقی میر کو خدائے سخن کہا گیا، ان کے بعد جناب انیس کو خدائے سخن کہا گیا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو دور حاضر انیس کا ہے وہی عصر مرزا غالب کا بھی ہے، ایک ہی وقت کے لوگ ہیں، غالب بھی اور انیس بھی، فرق صرف اتنا ہے کہ غالب دہلی میں رہتے تھے، انیس لکھنؤ میں رہتے تھے، اس کے باوجود بھی دنیا نے غالب کو خدائے سخن نہیں کہا، دنیا نے میر انیس کو خدائے سخن کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ غالب کے پاس پیرایا بڑا تھا، انیس کے پاس راہ چھوٹی تھی، کیونکہ الفاظ کے اپنے قبائل ہوتے ہیں، الفاظ کے اپنے خاندان ہوتے ہیں، جو لفظیں سرزمین غزل میں رائج ہیں وہ لفظیں سرزمین مرثیہ میں بوئی نہیں جا سکتی۔ غالب کے پاس آسمان سے لے کر تحت و سرا جتنی اس کے پاس گنجائش تھی، انیس نے صرف ایک تنگ راہ پر چل کر حسین بادشاہ کا مرثیہ لکھنا تھا۔ بابا اسد شاہ جی یہ مجمع اپنے پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے، میں داد مانگ بھی نہیں رہا، میں خدا کی قسم یہاں چہرے دیکھوں گا کہ کہاں مرجھاوٹ آ گئی اور کہاں مسکراہٹ آ گئی۔ میر انیس نے 2 مصرے پڑھے ہیں، مجھے عزت حسین کی قسم تمام عمر سر دھننے کے لیے یہ 2 مصرے ہی کافی ہیں، ایسے نام کے ساتھ خدا سخن نہیں لگتا۔ میر انیس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خورشید یعنی سورج، خدا سخن کو سر جا، خدا سخن فرماتے ہیں خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ گونجتی ہے صدا منتظر، رخ سے پردہ ہٹا منتظر،